اپنے مناسب پورے کر لو، جب تم رسومات حج پورے کر لو، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، وہ کام بھی غلط نہیں، وہ کام بھی اللہ کے، مگر ان کو شریک حال نہیں کیا، ان کاموں کو رسوم کو شریک نہیں کیا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم کام کاج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے محبت والوں کو کرتے ہو، جیسے ماں کو کرتے ہو، باپ دادا کو کرتے ہو، بہن بھائیوں کو کرتے ہو، رشتے ناتوں کو کرتے ہو، خلوص سے، محبت سے، ایموشن سے جن لوگوں کو یاد کرتے ہو، مجھے بھی ایسے یاد کرو، مگر تھوڑا سا زیادہ بھی کرو، تھوڑا سا زیادہ بھی کرو۔ مجھے احساس ہو کہ فکر و عمل میں تمہاری ترجیح میں ہوں، یہ رشتے ناتے نہیں ہیں، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ تمہیں پہلا سانس میں نے دیا، عقل یہ کہتی ہے کہ جن ماں باپ سے تم محبت کرتے ہو یہ ماں باپ میں نے دیے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ جن اسباب سے تم انس رکھتے ہو وہ اسباب میں نے مہیا کیے ہیں، عقل یہ کہتی ہے کہ جن عزتوں کے تم حریص ہو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ تمام عزتیں میں نے دی ہیں، میں ہی زوال کا مالک ہوں، میں نہیں انسان کے بڑے سے بڑے لوگوں کی عروج و زوال کی ساعتیں متعین کی ہیں، میں نہیں اقوام عالم کے زوال و عروج کی ساعتیں متعین کی ہیں، کوئی قوم ایک لمحہ اس ساعت زوال سے آگے نہیں جا سکتی، اس ساعت اقتدار سے آگے نہیں جا سکتی جس کا تعین میں نے کیا ہے، میں ہی تو آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں ہی تمہارے بڑھاپے کی قدر ہوں، میں ہی اچھے بچے دے کے تمہارا بڑھاپا سنبھالتا ہوں، اور جب تم بگڑے رہو گے تو برے بچوں سے تمہاری شامت اعمال مرتب کرتا ہوں، میں ہی تو ہوں۔ If I am all important، اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ I am all important، how can you deal with me with disregard and insult؟ بڑا غصہ کھاتا، بہت۔ دنیا کی حالت آپ دیکھ لو، 55 سال پہ ایک عریضہ آ جاتا ہے، 60 سال پہ کہ موصوف کے ہاتھوں میں راشا آ گیا ہے، گلا بند ہو رہا ہے، سماعت خراب ہو رہی ہے، آنکھوں میں روشنی رہی ہے، کائنڈلی we expect you to retire from this and that، آپ پینشن پہ چلے جاؤ، you are no more needed۔ کمال کی بات ہے، اب بوڑھے میاں تسبیح اٹھا رہے ہیں، مصلی لیے ہوئے ہیں، بیٹیوں پر اب اخلاقی اصول مسلط ہو رہے ہیں، یہ وہ کیوں کام ہو رہا ہے؟ بھئی جب اپنے اندر استطاعت نہیں رہی، گرگ ظالم وقت پیری می شود پرہیزگار، اب بوڑھے میاں آپ پرہیزگار ہو گئے ہیں اور سارا زمانہ گنہگار ہو گیا ہے۔ We have always opted to be pious۔ We have always opted to be pious۔ ہم اپنے آپ کو تقدس کے معیارات، یہ جن لوگوں کے پاس آپ لوگ جاتے ہو جو دعویٰ تقدس رکھتے ہیں، کبھی قرآن کی روشنی میں بھی پرکھا کہ یہ کون ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو مقدس بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک مخصوص لبادے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک انداز معرفت سمیٹے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ان کی اصلیت کیا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت اپنے آپ کو پاک باز کو، اللہ چڑھتا ہے، تنگ ہوتا ہے کہ کیا فضول دعوے لے کے بیٹھے ہوئے۔ ارے بیوقوفو، کس پہ دعوی تقدس ہے؟ اگر لوگوں پہ ہے تو لوگوں کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اگر میرے سامنے ہے تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دیکھو، دعوی تقدس اگر لوگوں کے لیے ہے تو فریب ہے، اور اگر خدا کے سامنے ہے تو جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کون سی پاک بازی؟ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک باز۔ ایک بڑے صوفی کا قول ہے کہ بھائی مجھ سے حساب کتاب نہ مانگو میرے اعمال کا،
اس نے کہا کہ میرے اعمال کا حساب کتاب مجھ سے مت مانگو، میں اس شخص کی اولاد ہوں جس نے اللہ کے پہلے حکم کی سرتابی کر دی تھی۔ ہے نا سچ؟ کیا خیال آپ؟ ہے نا سچ کہ میں تو اس شخص کی اولاد ہوں کہ جو سب سے پہلا حکم جس نے خدا کا سنا اور نہیں مانا، تو مجھ سے کیا حساب کرو؟ میرے تو نصیب میں خطا اول ہے، میں تو اب تک اسی نصیب کا مارا ہوا ہوں۔ میں صرف انکساری سے، میں صرف محبت سے، اخلاص سے، میں صرف اللہ کے حضور یہ کہہ سکتا ہوں جیسے عمر بن عاص نے کہا تھا جب مرنے لگے تو کہا اللہ تو نے بہت ساری باتیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے بہت ساری باتیں نہیں کی، کہ تو نے بہت ساری باتیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے بہت ساری باتیں نہیں کی۔ اے اللہ تم نے بہت ساری باتوں سے منع کیا تھا، ہم نے پھر بھی کی۔ تم نے بہت ساری باتوں سے منع کیا تھا، پھر بھی اے اللہ ہم نے وہ باتیں کی۔ اے اللہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو بخشنے والا ہے اور ہم گناہگار ہیں۔ That is the simplest possible approach with God. نہ کو دعویٰ نہ سرتا۔ تو خواتین و حضرات، صوفی آپ صاحب ہو، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا، یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے، ایک اخلاص، ایک ترجیح، اور کرنا کیا ہے؟ اب سوال یہ اگر دونوں ذہن میں آ بھی جائیں تو آپ اس کو ایکسرسائز کیوں کرو، کیسے کرو گے؟ تو خواتین و حضرات، اصول یہ ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہو اس کو زیادہ یاد کیا جائے۔ ابھی تو بہت سارے لوگوں کی جوانی گزر گئی، بہت سارے اس سفر میں ہیں، مگر کیا آپ کو پتہ نہیں جس سے محبت ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ چھت پہ ہوتی ہے، بازار میں ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں ہوتی ہے، الٹا لٹک کے ہوتی ہے، سیدھے میں ہوتی ہے۔ یہ محبت تو ایسی خطرناک قسم کی پوزیشن ہے کہ جس کو بندہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ ناقص جذبہ آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی فراغت نہیں دیتا۔ نیند گئی، سکون گیا، چین گیا، ایک ایک لمحے پر اس جذبے کی گرفت ہے۔ تو اتنا شدید پوزیشن یہ ہوتی ہے، اتنی شدید پوزیشن ہوتی ہے، تیرے کوچے ہر بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، یہ تو اس قسم کی پوزیشن ہے۔ تو اگر محبت رکھنی ہے، اس گزرتے ہوئے لمحوں کو آگے لے جانا ہے، تو all mysticism is outgrowth، یہ جو کہتے ہیں نا مجاز سے نکل کے حقیقت کو جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انسانی جذبوں سے گزر کے آؤٹ گروتھ میں جاتے ہیں، بالائے مقاصد جاتے ہیں، تو یہی محبتیں چھوٹی چھوٹی صاف ہوتی ہوتی پہلے بہتر ہوتی ہوتی بالآخر ہمیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، اور اخلاص مقطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے اللہ تک پہنچتا ہے، اور صوفی کے جذبات میں میل نہیں ہوتی، اور صوفی کا لفظ صرف صفا سے ہے، صفا سے ہے۔ اور صفا کی تعریف ایک صوفی نے کی ہے کہ الصفاء صفت الاحباب، الصفاء صفت الاحباب وهم شموسا بلا صحاب، کہ صفا جو ہے، صفائے دل جو ہے، اللہ کے لوگوں کی صفت ہے، یہ بنیادی صفت ہے، اخلاص اور صفا اللہ کے بندوں کی، اللہ کے لیے۔ وَهُمْ شُمُوسًا بِلَا سَحَابٍ، اور یہ وہ آفتاب ہے جس پہ کسی بادل کا